الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله تعالى ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتليا فعافيه كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مبارک رات جو قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی ہیں، اگرچہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیا شب قدر کی فضیلت میں وارد ہیں یا شب برات کی فضیلت میں وارد ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ شب قدر کی آیات شب قدر کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن ایک جماعت کا یہ بھی قول ہے کہ یہ آیات شب برات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، جس میں ایک بہت بڑے تابعی حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، ایک مفسرین کی بڑی جماعت بھی یہی فرماتی ہے۔ تو یہ رات کو مبارک قرار دیا گیا، حامیم الکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ نازل کرنے کا مقصد تم کو اچھے اور برے چیز سے آگاہ کرنا تھا، جنت کی خوشخبریوں اور جہنم کے عذابات سے ڈرانا تھا۔ تو بہت سے مفسرین کی یہ تفسیر میں یہ رائے ہے کہ ہر کام جب طے ہوتا ہے تو ایک طے کا وقت ہوتا ہے، دوسرے نفاذ کا وقت ہوتا ہے، کہ فلاں وقت یہ کام کیا جائے گا، ایک وقت میں طے ہوتا ہے، اور کب کیا جائے اس کا تاریخ طے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر آنے والی شب قدر میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ رات فیصلوں کے صادر ہونے کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سال بھر کے بجٹ کو تیار فرماتے ہیں۔ یفرق کل امر حکیم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سارے فیصلوں کو طے کر کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کوئی رات معتبر نہیں ہے، افراط اور تفرید کا امت شکار ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر اتنا غلو کر گئے کہ اس کی فضیلت کے اندر بے انتہا غلو کر دیا، اور بعض لوگ اس کی حقیقت سے بالکل انکار کرتے ہیں، اور اہل حق علماء کی اور اہل حق لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور درمیانی یہ راستہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن اس رات میں کسی عمل کی فضیلت نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عمل کیا گیا ہو، اس کی فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے۔ 13 یا 14 روایتیں 17 صحابہ سے مروی ہیں، جس میں بڑے بڑے کبار صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت علی، اماں جان حضرت عائشہ، حضرت اسامہ بن زید، بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ محدثین نے اس کو حسن لغیرہ فرمایا کہ اس رات کی ان احادیث کے ذریعے فضیلت وارد ہوتی ہے، اور خیر القرون میں ہمارے اکابر اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ اس رات کی حقیقت یہ ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے یوں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی جانب کیجئے۔ تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا تو آسمان کے دروازے کو کھلا ہوا پایا، اور وہاں سے میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جو مختلف چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کہ پہلے دروازے پر جنت کے فرشتہ کہہ رہا ہے، آج کی رات میں جو اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جو رکوع میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پہ فرشتہ کہہ رہا ہے جو سجدے میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے قاعدے میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہو، اور جو ذکر میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اس رات میں اللہ کے سامنے رو رہا ہو اس کے لیے خوشخبری ہو، اور جو اس رات میں ذکر کے اندر مشغول ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ 8ویں دروازے پہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی رزق کی تنگی والا، ہے کوئی بیمار شفا کا مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو مصیبت کو عافیت میں بدل دیا جائے، ہے کوئی فلاں ضرورت، ہے کوئی فلاں ضرورت۔ یہ آواز فرشتہ لگا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عمل کب تک ہوتا رہے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے شروع ہو کر فجر تک یہ عمل فرشتوں کا چلتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کا جو عرش ہے 7 آسمانوں سے اوپر جنت الفردوس، اس کے اوپر عرش ہے، وہاں پر اللہ کی کرسی ہے، عرش کا سایہ جو ہے وہ جنت الفردوس پہ پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی محبت میں اپنے مقام بالا سے اتر کر آسمان دنیا پہ آتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس آسمان پر اپنے کرسی کو اور جو ہے فرشتوں کو لے کر وہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہی آوازیں لگتے رہتی ہے، الا من مستغفرن، ہے کوئی گناہ گار گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، الا من مسترزقن، ہے کوئی روزی روٹی چاہنے والا کہ میں اس کی روزی روٹی اتاروں، الا من مبتلین، ہے کوئی پریشان حال عافیہ ہو کہ میں اس کو عافیت بخشوں، قضا حتی یطلع الفجر۔ یہی باتیں اللہ رب العزت فجر تک اعلان کراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے قضاء و قدر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیہ میں کہ اللہ رب العزت سال بھر کے بجٹ کو اس رات میں طے فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہیں، ان کی فہرست مرتب ہوتی ہے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کی فہرست بھی بنتی ہے، کتنوں کو تجارت میں نقصان ہوگا اس کی فہرست بنتی ہے، کتنوں کو تجارت میں نفع ہوگا ان کی فہرست بنتی ہے، کتنے بیمار ہوں گے اور کتنوں کو بیماری سے شفا ملے گی۔ یہ سارے امور زندگی کے طے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کتنوں کے نکاح ہوں گے، کتنوں کو اولادیں ہوں گی، اور کوئی کسی کا نکاح طے ہوگا اور وہ اپنا شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے بازار میں جا رہا ہے اور اس کے کفن کا کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت آج کی رات میں طے فرماتے ہیں۔ کتنے آسمان سے پانی کے قطرے گریں گے، کتنے پتے لگیں گے، کتنے گریں گے، کتنے پھل لگیں گے، یہ اللہ رب العزت سال بھر کا بجٹ طے فرماتے ہیں۔ تو یہ حکومتوں کے پاس بھی ہوتا ہے، سال بھر کا بجٹ مارچ کے مہینے میں طے ہوتا ہے، تو اس وقت ہر طبقے والے اپنے ڈیمانڈ حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری زندگی کا بجٹ تیار کر رہا ہوں، تو تم بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مانگو تمہیں کیا چاہیے۔
اب ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنے مقام بالا سے اتر کر ہماری محبت میں نیچے آئے ہوئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ اس کی عطاؤں کو دیکھیں کہ آدمی اس کے در پہ جاتا ہے جس کے پاس لینا ہوتا ہے، اور اللہ کی شان اور اس کی بندوں سے محبت کی علامت دیکھیں کہ وہ ہمارے در پہ آئے ہیں دینے کے لیے اور ہم غفلت میں ہیں۔ تو یہ آج کی رات میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہت ہی زیادہ قیمتی رات ہے۔ اس رات میں یہ سارے ہمارے اعمال طے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس رات میں ترفع اعمالہم، کہ تمہارے اعمال آسمانوں پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور وتنزل ارزاقہم، کہ تمہارے روزی کے فیصلے اللہ رب العزت آسمانوں سے زمین پہ اتارتے ہیں۔ تو یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ہمارے فیصلوں کو طے فرما رہے ہوں۔ ہمارے زندگی کا ایک ایک عمل آج کی رات میں طے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو بھی اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا اور شب قدر کو چھپایا ہے، تاکہ اس میں مغفرت ملنی ہے اور بندہ مغفرت کی دوڑ لگائے، اور یہ دنیا کی ضرورتیں اس کے اندر پوری ہو رہی ہے تو اس کو ظاہر کر دیا کہ بندہ مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کی رات کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں وہ کثرت سے ہیں، اس لیے ہمارے اکابر کا اس میں عبادت کا معمول ہے، لیکن کوئی مخصوص عمل آپ نے امت کو نہیں بتایا کہ اس میں یہ رات میں یہ اعمال کرنی ہے، بلکہ اس رات کی فضیلت کو بتایا کہ رات کتنی قیمتی ہے، کتنی اہم ہے، اور اللہ بندوں کی طرف کتنے مہربان ہیں، اور کتنی اللہ کی طرف سے عطائیں بندوں کو ملنے والی ہیں۔ اس رات کی فضیلت بتائی۔ اب لینے والے کو چاہیے کہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اور جتنی طلب بندے کے پاس اللہ سے لینے کی ہے وہ اللہ کو مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لینے والا بن جائے، کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور لینے والا بندہ ہے تو اس کے اندر کتنی عاجزی و انکساری ہونی چاہیے اللہ سے لینے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو میرے حجرے میں آئے، میری باری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چپکے سے اٹھے اور آہستہ سے اپنے گھر سے نکلے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سوتن کے پاس گئے ہیں۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی، آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ساری امت کے لیے، اور جنت البقیع میں جو مرحومین ہیں مدفون ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں آپ دعا کر رہے ہیں اور میں چپکے سے آمین کہہ رہی ہوں۔ اتنی لمبی طویل دعا آپ نے کی، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ آدمی لمبی دعا کرتا ہے تو ہاتھ بھی درد کرنے لگتے ہیں، آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ 3 مرتبہ ہاتھ نیچے چھوڑے اور ہاتھ اٹھائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی تو میں بچی تھی، دوڑ کر کم عمر تھی، دوڑ کر اپنے حجرے میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے دوڑ کے آنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی۔ پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی؟ تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی مجھے یہ رشک ہوا کہ شاید آپ اللہ کے حکم سے یا اجتہاد سے کسی اور اہلیہ کے گھر گئے ہیں، اس رشک میں آپ کے پیچھے ہو لی، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کس کام میں مشغول ہیں کہ اپنی امت کی مغفرت کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو کوسا اور لوٹ کے یہاں پر دوڑ کے آئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ آج کی رات کتنی اہم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ قبیلے بنو کلب کے اندر جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، قبیلے بنو کلب وہ قبیلہ تھا جن کی ضرورتیں، روزی روٹی کا مسئلہ، بکریوں کی افزائش، ان کی خرید و فروخت، ان کی نگہبانی میں ان کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی تھیں۔ تو وہ بکریوں کے تاجر تھے، خرید و فروخت کرنا، ان کو پال پوسنا،
ان کی افزائش کرنا، ان کی تجارت اور ان کی روزی روٹی کا دار و مدار اسی پر تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس قبیلے کے پاس بکریاں تھیں۔ فرمایا کہ جتنی بکریاں قبیلے بنو کلب کے پاس ہیں اور ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو بتا کر تعداد کی زیادتی کو بتانا مقصد ہے کہ اس کے بالوں کا کوئی اس کی گنتی اور شمار نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی، جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا، اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان عائشہ سے درخواست کی کہ عائشہ، آج کے دن تم مجھے یہ اجازت دے دو کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ روزانہ کا معمول حضور کا نہیں تھا، تہجد کے وقت میں آپ بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی، اللہ کے نبی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بتلایا کہ میں وقت کا نبی کیوں نہ ہو، لیکن حقوق العباد نبی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ آج ہم ساری امت کے حقوق توڑ کر اللہ کے حقوق کو پورا کرنے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے حقوق ادا کرنے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر بتایا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں انسان کے ذمہ ضروری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اتنی طویل نماز پڑھی، اتنا طویل سجدہ کیا۔ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کی روح جسم سے پرواز ہو گئی، بالکل سکتے کی حالت تھی، کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے اپنے انگلیوں کے پوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو چھوا تو کچھ حرکت محسوس ہوئی، تو دل کو اطمینان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کچھ دعا پڑھ رہے تھے جو مجھے صحیح سے سنائی نہیں دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ سجدے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سجدے میں یہ پڑھا اللہم اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے عائشہ اس دعا کو تم یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ قبرستان کو جانا ساری زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے، اس لیے کوئی رسم و رواج نہیں، دین وہ ہے جتنا نبی نے کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو ہمارا بھی سنت کے اعتبار سے علماء نے یہی فرمایا کہ تم ناغہ کر جاؤ، ہر شب برات کو ہی جو ہے تم قبرستان جا رہے ہو، تو یہ دین نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ دعا میت کو کہاں سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع گئے ہیں شب برات جب آئی ہے، اس کے علاوہ بہت سی مرتبہ شب برات آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے۔ تو ہم اسی کو معمول بناتے ہیں کہ اسی رات کے اندر ہم کو قبرستان جانا چاہیے، حالانکہ یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ آپ نے جتنا عمل کیا ہے اور جیسا کیا ہے ویسا ہی کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب برات میں جانا فرض اور واجب قرار دینا کہ جانا ہی اصل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ لوگوں نے بہت سے رسم و رواج اس کو بنا لیے کہ آج کی رات کو جہاں پر اللہ رب العزت فیصلے صادر فرما رہے ہیں، ہم مردوں کی عید، گھر میں حلوہ پک رہا ہے۔ پتہ نہیں عجیب و غریب حالت ہمارے اس محلے کی بھی کہ بیر کے پتے لے جا کر لوگ نہا رہے ہیں پانی میں ڈال کر، اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ پانی سے ہم نہائیں گے تو ہم کو بیماریاں نہیں آئیں گی، کہ بیر کے پتے میں کہاں سے طاقت آ گئی ہمارے اندر سے بیماریوں کو نکال لے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں حل من مبتلیا فعافیہ ہو، ارے بیماری سے چھٹکارا دینے والا بیر کا پتہ نہیں، میں اوپر آسمان سے آواز لگا رہا ہوں۔ اور ہمارا دین، ہماری کیفیت کہ ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اور لے جا کر لوگ پانی میں اس کو ابال کے نہا رہے ہیں کہ ہم کو بیماریوں سے شفا ملے گی۔ بیر کے پتے میں کہاں سے طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ میں شدید درد ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، تو اللہ نے فرمایا فلاں ریحان کی پتی کھا لو۔ اس کے پتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھا لیے تو پیٹ میں تکلیف کم ہوئی۔ پھر ایک مدت کے بعد، عرصے کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ سے میں نے پوچھا تھا اس درد کی دوا کیا ہے، تو جو ہے ریحان کے پتے بتلائے، جا کر اس پتوں کو توڑ کر کھایا تو پیٹ میں درد کے افاقے کے بجائے زیادتی ہوئی، شدید درد ہوا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ وہی درد ہے، وہی بیماری ہے اور وہی پتا ہے، اس وقت کھایا شفا ہوئی، اس وقت کھاتا ہوں تو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی، اے موسیٰ شفا اس پتے میں نہیں ہماری ذات میں، ہم نے اس وقت اس میں شفا رکھی تھی، اب اس میں ہم نے بیماری رکھی ہے۔ تو اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر ہمارا ایمان اسباب میں آ جائے تو پھر اللہ کی ذات سے ہٹ جائے۔ تو یہ سارے خرافات شیطان نے پیچھے لگا دیے کہ حلوہ گھر میں بناؤ، اور لوگوں کا یہ خیال کہ ارواح جو روحیں ہیں ہماری میتوں کی جو ہمارے بڑے مر گئے ہیں وہ ہمارے گھر آتی ہے، یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہے۔ ایمان والا مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، اس کی روح ادھر ادھر نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات میں ہمارے گھر روحیں آتی ہیں، وہ جو ان کو پسند تھا وہ پکا کے رکھ رہے ہیں، اس میں جائز ناجائز سب کچھ ہے، اور کسی کو پکڑ کے وہی فاتحہ دے دو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آج کے رات میں شیطان نے یہ لگایا کہ آج کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تو میں ان کو مغفرت سے کیسے محروم کروں، تو ان کاموں میں لگا دیا، کھیر پوری کھانے میں اور یہ بیر کے پتوں میں، اس میں لگا کر اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ کوئی ثبوت دین کے اندر نہیں، یہ سارے خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ ایسی مبارک راتوں میں بھی ہم اللہ کی ذات سے محروم ہیں، اس کی مغفرت سے محروم ہیں، اس کی عطاؤں، اس کی بخششوں سے ہم محروم ہیں، تو ہم سے زیادہ بدبخت اور محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے گھر کی عورتوں کو خصوصاً بتانا چاہیے کہ آدمی کی گمراہی جب ہوتی ہے جب آدمی اپنی گھر والی کے دین کے تابع ہوتا ہے۔ عورت جتنا کہے مرد اتنا ہی کرتا ہے، یہ کرو وہ کرنے کو تیار ہے، اس کو سمجھانے کو تیار نہیں، بلکہ گھر والوں کا دین بنانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج دین عورت کے دین کے تابع مرد بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے سارا فتنہ فساد، ساری بدعات جو گھروں میں پل رہی ہیں، یہ ہماری حماقت کی وجہ سے اور ہماری نادانی کی وجہ سے، ہماری ذمہ داری سے، ہم محروم رہنے کی وجہ سے ساری خرافات آج ہماری زندگیوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کی رات اتنی قیمتی رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی، آپ اتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اتنے کسی اور مہینے میں آپ روزے نہیں رکھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مرنے والوں کی فہرست کو تیار فرماتے ہیں، اور سال بھر کے اعمال کو اللہ رب العزت آسمانوں میں اٹھاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی دربار میں پہنچ رہا ہو یا میرا نوشتہ حیات تیار ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ عبادات، نفلی عبادات کا کرنا اور دن کا روزہ رکھنا اللہ کے سامنے عاجزی کا اختیار کرنا ہے، مانگنے میں عاجزی، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کے مسئلوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس رات کی فضیلت کو یوں بیان کیا گیا۔ تو اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔
ہزاروں اربوں خربوں لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرما رہے ہوں، وہاں پر اللہ رب العزت نے استثناء فرمایا کہ چند لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان کی فہرست کو بھی بتایا کہ سب سے پہلا وہ جو مشرک ہے، اللہ آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہ ایمان کو قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے تو اس کی بھی مغفرت ہے، لیکن اس رات کو ایسے ہی گزار دے کفر کی حالت میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو شرک علانیہ ہے، بتوں کو ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سے ہزاروں قسمیں ہیں شرک کی۔ ہر شرک کی قسم سے بچنا، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ دنیا کے کوئی اسباب کے اندر طاقت و قوت سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ قبروں میں سوئے ہوئے اولیاء اللہ کو ان کے اندر کوئی اختیاری کیفیت کا مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، ساری قسموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بلکہ اللہ والوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ تو بڑے قطب اور ابدال تھے، آپ کے ہزاروں سینکڑوں مریدین تھے، آپ کے مکاتب اور مدارس تھے، اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا خانقاہی نظام آپ کے پاس تھا، آپ کے تو بہت دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے اور آپ کی کتابوں کے مصنف تھے، آپ کے اوپر کیا گزری، کن کن چیزوں کی آپ کی قیمت لگی اللہ کے دربار میں؟ تو فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے عمل یوں ہی رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ 70 سال کی توحید کو لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو ان کی زندگی میں جو ہوا تھا بتایا کہ ایک مرتبہ تمہارے پیٹ میں شدید درد ہوا، تو کسی پوچھنے والے نے تم سے پوچھا یہ پیٹ میں درد کیسے ہوا؟ تو تم نے یوں کہا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بتاؤ اس وقت توحید تمہاری کہاں گئی تھی؟ دودھ نے تمہارے پیٹ میں درد دیا تھا یا اللہ نے دیا تھا؟ تو پکڑ پہ اللہ جائیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کتنا انسان کو بچنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کتنا ہونا ہے کہ سب کچھ کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ ہر وقت بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہٹ کر اسباب کی طرف چلی گئی تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو محرومین کی فہرست میں سب سے پہلا وہ محروم ہے جو شرک کے اندر زندگی کو گزارے۔ اس لیے انسان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کوئی میرا ایسا عمل تو نہیں ہے جو شرک کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسرا فرمایا المشاہن، اپنے سینے کے اندر کینے کو پالنے والا۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے کسی کا کوئی حق رہ گیا، وہ حق وصول نہیں کر سکتا کیونکہ سامنے والا طاقتور ہے، تو اس کے بجائے حق وصول نہیں ہوا تو اس کی نفرت اپنے دل کے اندر پال لینا، اس کو کینہ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے کیونکہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا اور میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ تو دل کے اندر کسی کے تعلق سے برائی کا پیدا کرنا، یہ اس کو کینہ کہتے ہیں۔ آج تو ایسے ہی لوگ کینہ پال لیتے ہیں، سنا سنی باتوں میں ایک نے کہہ دیا، ایک کو کینہ ہے تو وہ کینہ دوسرے کے سینے میں منتقل کر رہا ہے، دوسرے کو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی نگاہ میں برا ہے تو میری نگاہ میں بھی برا ہے۔ تو آج یہ وبا بہت عام ہے، تو اس لیے اپنے سینوں کو کینوں سے صاف کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جا کر معافی مانگے اور اس کے حق میں دعا کرے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اس کو سلام کرے، یہ سینے میں جو کینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے کینہ ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے رہنا، یہ سینے سے کینے کے صاف ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی سے نفرت ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس کو رزق دے، اس کی عمر میں برکت دے، اس کے لیے یہ عطا فرما، تو یہ دل گردے کی بات ہے، تو یہ سینے کے اندر سے کینہ صاف ہوگا۔ ایک صحابی کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد نبوی میں آئے اور وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، 2 جوتیاں ان کی ہاتھ میں تھی، اللہ کے نبی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لیں۔
صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جیتا جاگتا جنتی کون سا اس کا عمل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کچھ رشک ہوا کہ ان جیسا عمل میں بھی کر لوں تو میں بھی جنتی بن جاؤں۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ آخرت کے کاموں کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ غرض ان کے پاس گئے، یوں کہا میرے والد سے فرضی واقعہ سنایا کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہوا ہے، اس لیے میں گھر نہیں جا سکتا، آپ کے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں، آپ 3 دن مجھے اپنے گھر رہنے دیں۔ تو ان صحابی نے منظور کر لیا، خوش آمدید، آ جائیے۔ غرض ان کا عمل دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ بستر چادر لیٹ کے سوتے تھے اور جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ عشاء پڑھ لی، کھانا کھا لیا اور کچھ ذکر کیا اور اوڑھ کر سو گئے، اور فجر میں اٹھا، تہجد بھی نہیں پڑھی، فجر میں اٹھا اور اٹھ کر جو ہے نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھی۔ 3 دن دیکھا کوئی عمل خاص نہیں تھا۔ تیسرے دن جانے لگے تو پوچھا کہ کیا بات ہے تم چلنے لگے؟ کہا کوئی خاص میرے والد سے جھگڑا وگڑا نہیں ہے، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، تو مجھے رشک ہوا کہ تمہارا کون سا عمل ہے۔ ہم دنیا کے ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر دن کے اجالے میں آپ کے اعمال تو دیکھتے ہیں، رات کے کیا اعمال آپ کے ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ کہا کہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے، پھر تم کو جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ تو ان کو بلا کر یوں فرمایا کہ وہ عمل میرے دل کے اندر ہے، میں ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے محبت کرتا ہوں، اور روزانہ سوتے وقت میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، کسی کی نفرت تو میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھتا ہوں، کسی کی نفرت تو میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ میں ہر وقت اپنے سینے کو لوگوں کے کینوں سے صاف رکھتا ہوں، شاید یہی میرا عمل ہوگا جو مجھے جنت تک پہنچا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سینہ کینے سے صاف ہوگا وہ جنتی ہے۔ اور آج کے دن ہم کس کی دلوں کی نفرتیں دلوں کے اندر ہیں؟ پڑوسی کی، باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، سارے خاندان کی، دوست و احباب کی، چلتے پھرتے ہم نفرتیں دلوں کے اندر پال رہے ہیں۔ تو آج کی رات میں ہماری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، محروم القسمت لوگوں میں جس کو ذکر کیا، جس کے سینے کے اندر کینہ ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اس مرض سے حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ شراب کو ام الخبائث بتایا گیا، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب سے معاشرہ تباہ ہے، خاندان تباہ ہے، گھرانہ تباہ ہے، خود اس کی صحت تباہ ہے، مال کا اسراف ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی ہزاروں گناہ کرتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو یہ کہا گیا کہ تجھ کو یہ انعام دیں گے، تجھ کو یہ لالچ دیا گیا کہ تو فلاں عورت سے زنا کر لے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا سنگین گناہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ کہا کہ قتل کتنا بڑا سنگین گناہ ہے، کسی آدمی کو ناحق قتل کرے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، نہیں کر سکتا۔ کہا شراب پی لے۔ کہا کہ یہ معمولی چیز ہے، پی لوں گا۔ تو اس نے شراب پی لی معمولی سمجھ کر، شراب کے نشے میں اس نے زنا کر لیا۔ اب کسی نے دیکھا تو اس کا قتل بھی کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ آج ہمارے محلے میں خصوصاً کتنے لوگ اس کا شکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت آج کے دن میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو شراب کے عادی ہیں، تاکہ وہ شراب سے توبہ کر لیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم القسمت لوگوں کی فہرست میں بتایا، اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانے والا۔ بخاری کی روایت، صحیح روایتیں اس میں وارد ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا۔ تکبر کی شرط اس میں لگا دی، تکبر کے ساتھ جو اپنے ازار کو، اپنی پٹلون کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے جو لٹکاتا ہے اس کا حصہ جہنم میں جلنے والا ہے، جہنم میں جانا اس کا طے ہے۔
یہ اتنا سنگین گناہ ہے اور یہ مرض اتنا ہی عام ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ٹیلر اور درزی بھی گناہ گار ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا سیتا ہے، وہ بھی اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے کہ تو نے سیائی کیوں اتنا لمبا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، بھئی تمہارے دل کے اندر تکبر نہیں ہے تو تم سنت کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تمہارے دل کے اندر تکبر ہے اسی لیے تم سنت کو اختیار نہیں کرتے۔ گناہ بے لذت ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، مزہ کچھ نہیں ہے، لیکن گناہ اس کو ملنے والا ہے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے سے کیا مزہ آ رہا ہوں، بلکہ اطباء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے اور اس کی مردانگی سے بھی اس کا تعلق رکھتا ہے، تو بار بار وہ رگ لگڑے جانے کی وجہ سے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، پاگل ہونے کا اندیشہ ہے، نامرد ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو دین کا جو عمل ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا۔ جتنی بھی نبی کی سنتیں ہیں وہ انسانی صحت کا اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں گردن کے مسے کے کیا فوائد ہیں، انگلیوں کے خلال کے کیا کیا فوائد ہیں۔ گردن پہ مسا کرنے سے لکھا ہے کہ کینسر کی بیماری نہیں ہوتی، داڑھی رکھنے سے گلے کی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ دین کا ایک ایک عمل احکام اسلام عقل کی نظر میں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کہ احکام اسلام ہے وہ عقل کی نظر میں کیا کیا ہے اس کو بیان کیا ہے، کیا کیا فوائد ہیں اس کے۔ آج انگریز قومیں اس کے اوپر تحقیق کر کے اس پہ عمل کر رہی ہے اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج دنیا میں ذلیل ہیں اور وہ قومیں عروج پر ہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے، باقی سب کچھ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے لیکن احکام اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ایک ایک عمل کو اختیار کر رہے ہیں اور اختیار کر کے دنیا کے اندر صحت لوٹ رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا وہ سنگین گناہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رحمت کی نگاہ اس پہ ڈالنے کو تیار نہیں، اور آج کی رات میں اس کی مغفرت بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہم عہد کر لیں کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے ہرگز نہیں لٹکائیں گے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر پہنیں گے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے برابر ہے، گناہ کبیرہ ہے، جتنا لٹکا ہوا رہے گا اتنا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ پانچواں فرمایا اقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا جو نافرمان ہے اللہ آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل کی جائیں گے، دوست کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دھکے دیے جائیں گے، تو فرمایا سرخ آندھیوں کے آنے کا، پتھروں کے برسنے کا، زمین کے پھٹ جانے کا، زلزلوں کے آنے کا انتظار کرو۔ ماں باپ وہ قیمتی سرمایہ ہیں۔ قرآن میں اللہ اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کے حق کو بتا رہا ہے تو ماں باپ کے حق ہیں۔ اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق بتا رہے تو ماں باپ کا حق ہے۔ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں فرمایا اللہ کے نبی میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ پیمانہ بتا دیا، ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے جب ہمارا والد ہم سے ناراض ہے۔ ہماری جنت اور جہنم ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت علقمہ غالباً رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کلمہ پڑھوا رہے ہیں، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا،
پوچھا اس کے گلے میں کلمہ کیوں باہر نہیں نکلتا؟ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ پوچھا ان کی ماں ان سے ناراض ہے، ماں سے کلمہ بھیجا ہے کہ تمہارے بیٹے کا آخری وقت ہے، ماں کو معاف کر دیں۔ تو ماں بہت زیادہ ناراض تھی، کہنے لگی میں معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ لگاؤ، اور یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیں گے اگر تم معاف نہیں کرے گی۔ اگر تم معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ رونے لگی اور معاف فرمایا، اسی وقت کلمہ زبان سے نکلا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سوء خاتمہ والدین کی ناراضگی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا جس کے والد ناراض ہوں گے، جن کی ماں ناراض ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام ہیں، دنیا میں ایک بہت بڑا حصہ ان کی مسائل پہ عمل کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے درس و تدریس سے فارغ ہو کر اپنے گھر آتے، 90 سال کی والدہ ہیں، چارپائی پہ لیٹی ہوتی، بہت ہی زیادہ کمزور اور ضعیف تھی، گھر آ کر اپنی ماں کے پیروں کو دباتے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا چاہے ہم کتنے ہی بڑے مقام پہ کیوں نہ ہو، لیکن ماں کی خدمت کرنا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ ہم لگا دیتے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ خدمت کرنا بیٹے کے ذمے ہے۔ خدمت کرتے کرتے اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پنڈلی کا، کبھی ایڑی کا، کبھی پنجے کا، تو ماں اپنے پیروں کو کمزوری کی حالت میں کھینچ لیتی تھی۔ بیٹا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور تو وقت کا امام ہے، قال اللہ قال الرسول سے تیری زبان معمول رہتی ہے، مجھے گوارا نہیں کہ اپنے ان مبارک لبوں سے تیری ماں کا بوسہ لیا کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیروں کو سینے سے لگاتے اور بوسہ لے کے یوں فرماتے، اماں میں تیرے پیروں کو نہیں اپنی جنت کو بوسہ لے رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے پکارتی، بیٹا محمد، میں نماز توڑ کے جاتا۔ آپ 8 سال کے تھے، آپ کی والدہ فوت ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں باپ وہ ہستی ہیں، اپنا خون جگر پلایا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، کتنی راتیں جاگ کر ہماری بیماری میں گزاری، کتنی راتیں بچوں کی درد و تکلیف میں ساری رات جاگ کر گزاری، اس کا احساس اولاد کو نہیں ہوتا۔ جب اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، پھر بھی آدمی غفلت میں ہوتا ہے کہ میں میری اولاد کو کیا کیا کر رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی میرے لیے کیا کیا کیے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں باپ وہ ہستی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی تو ایک آسمان سے غیبی آواز آئی، اے بایزید ذرا سنبھل کے چلنا، قدم قدم پہ تیرے لیے عافیت کی دعائیں مانگنے والی موجود نہیں، تیری ماں موجود نہیں ہے دنیا میں۔ تو ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ والدین کے لیے ساری زندگی دعائیں کرنے والی۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی، تو خواب میں دنیا سے گزر گئے، ان کو راضی کر کے دنیا سے گزارا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے 100 اشرفیاں ہیں، جا کر لے لو۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے صلے میں تجھے 100 اشرفیاں فلاں درخت کے نیچے، پتھر کے نیچے ہیں، لے لے۔ میں نے پوچھا برکت نہیں ہے اس میں، تو میں لینے کو تیار نہیں۔ بیوی نے بہت کوسا کہ لے لے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں۔ کہا برکت نہیں ہے، میں لینے کو تیار نہیں۔ دوسرے دن پھر خواب آیا کہ تو نے ماں کی خدمت کی ہے، اس کے صلے میں تجھے 10 اشرفیاں ملتی ہیں، فلاں درخت کے نیچے، پتھر کے نیچے ہے، لے لے۔
تو اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ تو پھر بیوی کو سنایا تو بیوی نے پھر اس کے اوپر اپنا نزلہ گرایا، دیکھیے 100 سے 10 ہو گئے، پھر بھی تو لینے کو تیار نہیں۔ پھر تیسرے دن خواب پڑا کہ فلاں درخت کے نیچے، پتھر کے نیچے ایک اشرفی ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھا، جا کر اس اشرفی کو لیا، اور دل میں خیال آیا کہ بہت عرصہ گزرا کہ میں نے مچھلی نہیں کھائی، مچھلی کے کباب بنا کر کھائیں گے۔ 1 درہم میں مچھلی خریدی، گھر لے کر آیا ہوں، 2 مچھلیاں ہاتھ لگی، گھر لے کر آیا تو اس کو بیوی نے کاٹا تو اس میں 2 قیمتی ہیرے نکلے۔ وہ اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ بیچنے پر بازار میں اس کی 7 نسلوں نے کھایا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر دنیا بھی اللہ اس کی بنائے، اور جو ناراض کرے گا، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا بدلہ قبر میں، آخرت میں ملے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا بدل دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ یہ نقد تجارت ہے۔ باپ کو مارا، تیرا بیٹا بھی تجھ کو مارے گا۔ باپ کو گھر سے نکالا، تیرا بیٹا بھی نکالے گا۔ باپ کو گالیاں دی ہے، تیرا بیٹا بھی تجھ کو گالیاں دے گا۔ یہ من جزاء من جنس العمل، یہ اللہ بدلہ دنیا ہی میں بتاتے ہیں، اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسا ہم اپنے والد کے ساتھ کریں گے ویسا بدلہ اللہ دنیا ہی میں اس کو عطا کریں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ماں باپ نے ایک دیہات میں رہتے تھے، بیٹے کو اچھا پڑھایا، اس کا نکاح کیا، لیکن بیوی ایسی ملی کہ شوہر کو اپنا مرید بنا لیا اور وہاں سے لے کر باہر کا ملکوں کا سفر کیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا سعودیہ عربیہ۔ وہاں جا کر نوکری کی، اپنی بیوی بچوں میں زندگی گزار رہا۔ ہر سال حج کرتا ہے، 14 سال وہاں پر گزارے ہیں۔ 14 حج اس نے کیے کہ حج کرتا تو طواف زیارت کر کے آتا تو آواز آتی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ پھر دوسرے سال کرتا، پھر یہ آواز آتی کہ تیرا حج قبول نہیں۔ 14 حج اس نے کیے وہاں پر۔ ان 14 سالوں میں نہ باپ کی فکر کی، نہ ماں کی فکر کی، کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ غرض ایک اللہ والے کو ملا، دل پہ بڑی کیفیت طاری ہوئی کہ میں اتنا بڑا عمل حج کا کر رہا ہوں، اور کھلے طور پر اعلان، یہ آواز میرے کان میں آ رہی کہ تیرا حج قبول نہیں۔ تو ان کے سامنے رویا دھویا کہ میرا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر بیٹھا کہ میرا حج بھی قبول نہیں۔ تو غرض انہوں نے کیفیت پوچھی کیا کیا معاملہ ہے، کسی کے حقوق تو نہیں رہ گئے؟ کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ غرض وہاں کا سفر طے کا ارادہ کیا، بیوی ناراض ہو گئی، کہا تو جاتی ہے تو جا، لیکن میں اپنے ماں باپ کی فکر میں جانے لوٹ کے اپنے ملک آیا، اور اس گاؤں کو تلاش کیا۔ 14 سال میں بڑے عرصے کے بعد بڑی تبدیلی اس گاؤں میں آئی تھی، اپنا گھر بھی بھول گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں جو ہے ایک ضعیف شخص رہتے تھے، کہا کہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ دل پہ بڑی ضرب لگی اور رونے لگا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور میرا حج بھی قبول نہیں، جن سے ملنے آیا وہ دنیا میں نہیں۔ تو غرض پوچھا کہ وہ گھر تو بتا دو۔ کہا اس گھر میں کون ہے؟ کہا ایک بوڑھی عورت ہے جو بیمار ہے، اپنے زندگی کے آخری دن گن رہی ہے۔ گھر پہنچا اور دروازے پہ دستک دی اور دیکھا کہ ایک بوڑھی ضعیف ہے جو اس کی ماں ہے۔ گیا اور بلک کے رونے لگا، ماں سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ ماں بھی اس سے کہنے لگی بیٹا بڑی مدت سے تیرا انتظار کرتے کرتے تیرے والد چلے گئے، ہمارا کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں، جیسی تیسی زندگی گزر گئی، اور میں ہر وقت ٹکٹکی باندھ کر دروازے پہ دیکھتی رہتی کہ جو تو کب آئے گا۔ اب تو میرا وقت آخر ہے، کوئی محرم بھی نہیں، پتہ نہیں کون غیر محرم مجھے خبر میں اتارے گا۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ میرا خاتمہ ایسے حال میں فرما کہ کسی غیر محرم کا ہاتھ میری میت کو نہ لگے، میرے بیٹے کو بھیج دے، کم از کم میرا جنازہ ہی وہ اٹھا دے۔ یہ میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ یہ کہہ کر بیٹے کے اندر اور کیفیت زیادہ ہو گئی، ماں سے لپٹ کر رویا۔ ماں کی 2-3 دن میں خدمت کرتا رہا اور روتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ ماں کہتی بیٹا تو دنیا میں بھی اچھا رہے، آخرت میں بھی اچھا رہے۔ ماں یہ دعائیں دیتی رہی۔ 3 دن کے بعد ماں کا بھی انتقال ہوا۔ ماں کو جو ہے غسل دلوایا، کفن پہنوایا، پھر اپنے ہاتھوں سے خبر میں جو ہے ان کو اتارا اور وہاں سے سفر کر کے پھر اپنے مقام پہ آیا، اور وہاں آ کر پھر 15واں حج کیا تو طواف زیارت کر کے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، آواز آئی تیرا حج قبول ہو گیا۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ماں باپ وہ ہستی ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو ہماری زندگی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بھی نقصان اٹھانے والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے ماں باپ ناراض ہوں۔ لا تقل لہما اف، فرمایا کہ جو ہے اگر ہم نے ان کو اف بھی بولا ہے اور اپنی پیشانی پہ سلوٹیں بھی لا لی ہے تو یہ بھی ناراضگی کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے اف کو ذکر کیا ہے، بڑی جھڑکیاں دینا، مارنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو اعلیٰ درجے کی جو بے اکرامی اور ان کے ساتھ بدتمیزی ہے۔ اف کہنا، کسی بات پہ اونہ کہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کے اندر اس کو داخل کیا ہے۔ تو آج کی رات میں ان کی مغفرت نہیں جو ماں باپ کسی وجہ سے اس سے ناراض ہیں، تو ان سے اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ حدیث پاک میں بتایا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے اچھے کام کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، تو جو ہے اللہ رب العزت اس کو بھی فرما برداروں میں شمار کر لیتے ہیں، قیامت کے دن فرما برداروں میں اس کو اٹھائیں۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا ان کو مقام ملا، نبی کا زمانہ پایا لیکن شرف صحابیت حاصل نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہیں سے ایمان کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلاں علاقے کا فلاں شخص آئے گا، حضرت علی اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کن سے؟ حضرت علی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اے علی تم جنتی ہو۔ عمر سے کہہ رہے ہیں اے عمر تم جنتی ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے 40 دن تک نہیں گزرتا۔ یہ ان کے فضائل ہیں۔ اے عمر جنت میں نے تمہارا محل دیکھا، اے علی میرے محل کے سامنے تمہارا محل جنت میں ہے۔ یہ مبارک باتیں، جنت کی خوشخبریاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ شخص آئے ہیں تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کون سا عمل ہے کہ ماں کی خدمت ایسے کی تھی، اپنی ہاتھ سے اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے، اپنے ماں کے سر میں خود تیل لگاتے تھے، اپنے ماں کے سر میں خود کنگھی کرتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے۔ ایسی خدمت ماں کی کہ اللہ کو بھی پیار آیا، اور نبی کہہ رہے ہیں عمر علی تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا، اور وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور حشر کا میدان ہوگا اور وہاں پر سب جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس قرنی کو روک دیا جائے گا، یہ پریشان ہوں گے کہ مجھ کو جس سے عمر اور علی کے لیے میں نے دعا کی ہے ان کی مغفرت کی، مجھ کو روکا جا رہا ہے۔ سب جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت اویس قرنی سے کہا گئے تم اپنی انگلی جدھر جدھر پھراؤ گے ادھر ادھر میں لوگوں کی مغفرت کروں گا۔ اتنا بڑا مقام اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ماں کی خدمت ایسے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو امت کی مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اگر ہمارے ماں باپ گھر کے اندر ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دوا دارو پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے آدمی کے پیشانی پہ کچھ بل آ جائے تو سمجھو کہ ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہونے والا ہے۔ جو مال ان کی خدمت میں لگے گا وہ برکت والا ہے، جتنا ان کے لیے خرچ ہوگا اس کئی گنا بڑھ کر بدل کر آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی برکتیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے، روزی ان کی برکت سے تمہیں ملتی ہے، تمہاری وجہ سے ان کو نہیں ملتی، یہ بتایا گیا۔ ان کو بوجھ مت سمجھو، بوجھ تو تم ہیں، ان کی برکت سے تم کو مل رہا ہے، ان کا حصہ تم کو مل رہا ہے۔ تو آج کی رات میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے جو ماں باپ کے نافرمان۔ اگر ہم جانے انجانے میں کوئی ہمارا عمل ایسا ہو گیا کہ ہمارے باپ ہماری ماں ہم سے ناراض ہو گئی تو بھی موقع ہے ان سے معافی مانگ لیں، اور بہت جلدی معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعائے خیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ محرومین کی فہرست ہے جس میں اور بھی دوسری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، زانی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور غیب کی باتوں کو پوچھنے والا آدمی جا کر آج کل عامل حضرات کے پاس جا کے پوچھتے ہیں بھائی کسی نے میرا رزق بند دیا ہے، نفع ہوتا ہی نہیں، بیوی ساس کی شکایت لے کے جا رہی ہے،
ساس بیوی کی شکایت لے کے جا رہی، بھائی بھائی کا شکایت۔ اب یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہارے دل کے اندر ایک دوسرے کا بغض اور حسد ڈالتے ہیں کہ تم کو کرایا ہے، اس نے کرایا ہے، اس نے کرایا ہے، اور ان باتوں پہ یقین کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اطاع عرافا فاسألہ عن شیء لا يقبل صلاتہ 40 یوما، جس نے کسی سے غیب کی بات پوچھی یا آگے کے احوال پوچھے اور اس پر یقین کر لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت کا آج کی رات میں ذریعہ بنایا ہے، تو وہاں پر ان محرومین کی فہرست کو بھی بتایا۔ اب اللہ رب العزت قضا و قدر کے فیصلے لکھ رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو 2 قسم کی تقدیریں ہیں، ایک تقدیر مبہم، ایک تقدیر معلق۔ ایک اٹل تقدیر ہے جو لکھ دیا وہ ہونے والا ہے، وہ 10% ہوتی ہیں، اور تقدیر ایسی ہے کہ ایسے کرو تو ایسا ہوگا، ایسے کرے تو ایسا ہوگا۔ اب بندے کے پاس ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑ رہا ہے۔ اس میں محرومین کی فہرست میں بتایا قاطع رحمین، رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ معاف کرنے کی عادت ڈالنا، سامنے والا ناراض ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، تب بھی اس سے معافی مانگنا، یہ اسلام اور دین سکھاتا ہے۔ تو تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرمایا کہ وہ معلق ہے اور ایک مبہم ہے۔ مبہم اور معلق، فرمایا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، رشتے ناتوں کو جوڑیں گے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، صحت ملے گی، تندرستی ملے گی۔ رشتے ناتے توڑیں گے، عمر گھٹا دی جائے گی، رزق گھٹا دیا جائے گا، بیماریاں اس کو آئیں گی، برکتیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک صحابیہ ہیں، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اور اپنی جھولی میں ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا تھا، جنگل سے گزر رہی تھی، شیر درندہ سامنے آیا اور پنجہ مار کر اس ماں کے گود سے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو پنجے میں لیا اور جنگل میں دوڑ گیا۔ یہ ماں بچے کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس درندے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اس جانور کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک فقیر ملا کہ بھوکا ہوں، کچھ ہے تو دیتے جاؤ۔ اسی حالت میں اس مائی نے اپنی جھولی سے جو روٹی کا ٹکڑا تھا اس فقیر کو دیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ وہ درندہ لوٹ کے آیا اور اس بچے کو لا کر اس کے پیروں میں ڈال کر چلا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، چوما چاٹا اور نبی کی خدمت میں گئی۔ اے اللہ کے نبی، یہ عمل میرے ماجرا میرے ساتھ ہوا۔ کہا اس روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ نہیں، تمہاری بچے کے جان کے بچنے کا ذریعہ بنا۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیر تھا جو نان شبینہ کو ترستا تھا۔ کئی دن کے فاقے ہونے کے بعد کچھ روٹی کا ٹکڑا ملتا، وہ کھا لیتا۔ کہ کبھی پیٹ بھر کر روٹی اس کو نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر یوں کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، میرے لیے روزی روٹی کا مسئلہ حل کروا دیں اللہ سے، جتنی روٹی میری مقدر میں طے ہے پوری ایک ہی وقت میں مل جائے تاکہ میں پیٹ بھر کر تو کھا لوں۔ تو اللہ سے اس بندے کی درخواست کو پیش کیا تو اللہ نے اس کا اناج، اس کی جو روزی تھی 2-4 گندم کے تھیلے تھے، وہ کچھ اناج تھا اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا۔ فرماتے ہیں 5-6 مہینے میں اس کی روزی اگر روز کھا لے تو ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کا کیا حال ہے، دیکھیں روزی روٹی تو شاید ختم ہو گئی ہوگی۔ جا کر دیکھا تو بڑے محل کے اندر ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہزاروں ریوڑ ہیں بکریوں کے، اونٹوں کے، جانوروں کے، ایک شاہی بادشاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ اس کی روزی روٹی تو مختصر تھی اور یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے دستر پہ کھا رہے ہیں، لاکھوں اربوں کا اس کے پاس سامان اور جانور ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ اللہ کیا معاملہ ہے، اس کی روزی تو مختصر تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اس نے ہم سے تجارت کر لی۔ کیا کیا کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھایا، جتنا تھا مسکین اور غربا میں لٹایا، اور اس کی ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ مقدر میں اتنی تھی لیکن اس کی ادا اللہ کو اتنی بھا گئی کہ اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر
اضافہ کر دیا۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، ہم جتنے نیک اعمال کریں گے اللہ ہماری تقدیر کے قلم چلاتے جائیں گے۔ اللہ بندے کو مجبور نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھا، اس نے اٹھایا، کہا دوسرا اٹھا، کہا میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہا یہی چیز انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ آدھا مختار بنایا، آدھا مجبور بنایا۔ جتنا کام بندے کے حق میں ہے وہ کر لے، باقی کا کام اللہ کر دیں۔ تو آدمی خیر کی طرف جتنا چلے گا اللہ اس کے لیے خیر کو کھولتے جائیں گے، جتنا طرف شر کی طرف چلے گا اس کے لیے اتنی ہی اللہ کی طرف سے بلائیں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کی رات وہ مبارک رات ہے، ہمارے اللہ کے سامنے درخواست کی پیشی کی رات ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو مانگنا، گڑ گڑانا، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت کی ہے۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، اے ابراہیم تم اپنا چہرہ دھوتے ہو، ہاتھوں پیر دھوتے ہو، کبھی اپنا دل بھی دھو لیا کرو، اغسل قلبک، اپنا دل دھو لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، یا الہی کیف اغسل قلبی، میں اپنے دل کو کیسے دھوؤں؟ کیف یصل الیہ الماء، وہاں پانی کیسے پہنچاؤں؟ ہاتھوں پیر کو پانی پہنچا سکتا ہوں، جسم کے اعضاء کو پانی پہنچا سکتا ہوں، دل تک میں کیسے پانی پہنچاؤں؟ تو آواز آئی، اے ابراہیم وہ دل دنیا کے پانی سے نہیں دھلتے، ندامت کے آنسوؤں سے دھلتے ہیں، ندامت کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کان ابراہیم کثیر البکا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کثرت سے روتے تھے، ساری رات رونا۔ فیاتی جبریل فیقول ان اللہ یقرؤک السلام، جبریل علیہ السلام آئے ایک مرتبہ اور یوں فرمایا اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں یقول هل رأیت خلیلی یخاف خلیلا، کوئی دوست بھی دوست سے ڈر کے روتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اذا ذکرت خطیئتی نسیت قلتی، کہ جب مجھے خطائیں یاد آتی ہیں تو میں اپنے دوست کو بھول جاتا ہوں کہ میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کو سب سے زیادہ قیمتی ندامت کے آنسو ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے مجمع میں قیمتی امپورٹنٹ چیز کی قیمت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک قیمتی چیز دو آنسو ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مجمع ہے، اس میں ایک آدمی کے بھی آنسو نکلے تو ان آنسوؤں کی برکت سے سارے مجمع کی اللہ مغفرت کرتے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے حشر کا میدان ہوگا، اس کے پاس سارے اس کے عمل کے جو دفتر ہوں گے وہ سیاہ ہی سیاہ بھرے ہوں گے، کوئی نیکی اس کے اندر نہیں۔ اچانک آواز آئے گی حشر کے میدان میں کہ اس کا ایک نیک عمل تھا، فرشتے کہیں گے اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی لکھا ہے۔ اور آواز کہاں سے آ رہی، غور کریں گے، اس کی آنکھ کے پلک کا بال بولے گا اے اللہ اس نے تیرے خوف سے دنیا میں رویا تھا۔ فرشتے دفتر کھولیں گے، دیکھیں گے اے اللہ اگر رویا تو ہم نے لکھ لیا ہوتا، آنسو نکلا ہی نہیں تھا، نکلا تو ہم نے دیکھ لیا ہوتا۔ وہ آنکھ کا بال بولے گا اے اللہ آنسو نکلا تھا لیکن پلک کو لگ کر سوکھ گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس آنکھ کے پلک کے بال کو گواہ بنا کر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ کو اتنا قیمتی ہے۔ بچہ بھی روتا ہے تو اس کی پوری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بچہ رو رہا ماں پانی پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ہر چیز کے لیے روتا ہے، اور اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب کہ میرا بندہ میرے سامنے روتا رہے، مانگتا رہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، غفور و رحیم ہیں، ہزاروں واقعات ہیں اللہ رب العزت کیسے کیسے بڑے بڑے جابروں کو، گناہ گاروں کو معاف فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، آپ سارے لشکر 70,000 کا مجمع لے کر ایک پہاڑی پہ گئے ہیں، جنگل بیابان میں، جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو لے کر دعا مانگ رہے ہیں۔
وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا ہمارا نافرمان ہے، اس کی نحوست سے نبی بھی دعا مانگے تو ہم قبول نہیں کریں گے، اتنا منحوس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، کون وہ اللہ کا نافرمان ہے، کون وہ منحوس ہے جس کی نحوست سے اللہ بارش کو برسانا نہیں چاہتے، وہ مجمع سے باہر نکل جائے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، چادر اوڑھ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں، آپ گناہوں کو چھپانے والے ہیں، عزتوں کو بچانے والے ہیں، اے اللہ آج میری عزت لوگوں کے سامنے اچھلے گی تو میرا کیا رہے گا، تیرا میرا معاملہ تھا، میں صلح کر لیتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما، تیرا نیک بندہ رہ کر زندگی گزاروں گا۔ تو جو ہے دل میں دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چوٹی پہ کھڑے ہوئے، بادل گرجے، موسلا دار بارش شروع ہوئی، اور حیران ہے کہ وہ شخص مجمع سے نکلا نہیں، بارش ہو رہی، مجمع دیکھ رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ وہ مجمع میں سے باہر نکلا نہیں اور تیری رحمت جوش میں آئی، تو کہا اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اے اللہ اس بندے کا نام تو بتا، وہ کون ہے، اس کی کچھ پہچان تو بتا کہ میں اس سے ملاقات کر لوں، کہ پہلے تیرا منحوس تھا وہی زیادہ مقرب بن گیا، اور توبہ پہ تو نے اس کی برکت سے پانی کو برسایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب وہ میرا اپنا بن گیا ہے تو میں اس کو تیرے سامنے کیسے ظاہر کروں، اور میں نے غیبت کو لوگوں کے لیے حرام کیا ہے، میں کیسے اپنے اپنے بندے کی غیبت کروں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت ایسے بڑے غفور و رحیم ہیں۔ روایت میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، 2 آدمیوں کا فیصلہ رہ جائے گا، اور ان کے تعلق سے حکم صادر ہوگا کہ دونوں کے دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ ایک آدمی دوڑ کے جا رہا ہے، دوسرا پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ دونوں کو بلوائیں گے اور پوچھیں گے کیا بات ہے، تو اتنی تیزی سے جا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں جہنم کے دردناک انگارے ہیں اور وہاں لپٹی ہوئی آگ کی لپیٹیں ہیں، تو اس میں جائے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، تو اتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تیرے حکم آتے رہے اور میں نے تجھ کو پہچانا نہیں اور تیرے حکموں کو میں نے سمجھا نہیں، آج تیری شان کو، تیرے مقام کو، جنت کو، جہنم کو دیکھنے کے بعد بھی تیرے حکم کی میں تابعداری نہ کروں، تیرے حکم کو پورا نہ کروں تو میری بندگی کیا بندگی ہے۔ اس لیے میں آج تو کم سے کم اتنا تو کام کر لوں کہ تیری مان کے میں پوچھ جاؤں، اس لیے میں دوڑ کے جا رہا تھا۔ دوسرے سے پوچھیں گے تو کیوں پلٹ کے دیکھ رہا تھا؟ اے اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے قصے بہت سنے تھے کہ تو قدم قدم پہ مغفرت فرماتا ہے، اس لیے میں پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ تیری رحمت کب جوش میں آ جائے اور میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دونوں کو بلائیں گے اور دونوں کے تعلق سے جہنم کا پروانہ دے دیں گے اور جنت میں داخل دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کر کے صحابہ فرماتے ہیں ایسے مسکرائے کہ آپ کے دونوں دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ایک لکھا ہے کہ اللہ اتنی مغفرت فرمائیں گے حشر کے میدان میں کہ یہ فلاں جابر ہے، یہ قاتل ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، اللہ کہیں گے اس کو بھی معاف کرو، اس کو بھی معاف کرو، اس کو بھی معاف کرو۔ تو شیطان بھی وہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ جب انعام کسی کو مل رہا ہے تو ہر آدمی اٹھ کے دیکھے گا مجھ کو بھی مل جائے، تو شیطان بھی اس تمنا میں شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کی مغفرت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال آئے گا شاید آج میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اللہ اتنے بڑے غفور و رحیم ہیں۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آئے ہیں۔ اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، میرے در کے علاوہ بھی کوئی در ہے، میرے علاوہ بھی تیری خطاؤں کو معاف کرنے والا کوئی ہے، تو اپنے رب سے کہاں دور جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہا ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ ہوں۔ ظاہری اعتبار سے آج کے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا بیٹا کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو ماں اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، ہر وقت دروازے پہ اس کی نگاہ ٹٹکی بن کے رہ جاتی ہے اور دیکھتے رہتی ہے کہ صبح آئے گا، شام آئے گا، رات گزر جاتی ہے، نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ اس کو پانی اچھا لگتا ہے، نہ اس کی نیند
اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت میں ہر وقت منتظر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جیسے کھوئے ہوئے ماں کو کھوئے ہوئے بیٹے کا انتظار رہتا ہے، اللہ رب العزت کو گناہگار بندے کے توبہ کرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی ندامت خطاؤں کو یاد کر کے، چھوٹے بڑے گناہ اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ظاہر کر سکتا تھا، چھپا کے رکھا ہے کہ میرا بندہ مجھے سے معافی مانگنے والا ہے۔ بنتاری رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جانے میں انجانے میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں ہم نے بہت سے گناہ کر رکھے ہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والا۔ التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والا تو اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور آج کی رات کو غنیمت سمجھنا۔ آج کی رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، انفرادی اعمال۔ علماء نے لکھا ہے زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر اعمال کرنا چاہیے، اجتماعی اعمال کوئی نہیں ہے، سب انفرادی اعمال، کسی اعمال کی فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سے اعمال بنا لیے ہیں، الفیہ نماز کہ بھائی 100 رکعت نمازیں ایسے ایسے پڑھو، 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو، انا انزلنا پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم انفرادی اعمال، تہجد کا اہتمام کریں اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ ندامت کے ساتھ کریں۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، دل کی نیت کے ساتھ، اے اللہ اب کہ جو میں توبہ کر رہا ہوں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا رکن کیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، یہ احساس کے ساتھ۔ اور تیسرا رکن کیا ہے، جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر ندامت ہو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ تنزیہ القلب من الذنب، دل کو صاف کرنا گناہوں سے، شرمندگی دل کے اندر ہو میں نے یہ گناہ کیے ہیں، ندامت ہو، یہ 3 چیزیں توبہ کے ساتھ ہوگی تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا، اور جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر توبہ کرنا، روتے رہنا، شرمندگی کرتے رہنا۔ تو یہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت ساری رات جاگنا اللہ کو مطلوب نہیں کہ لوگ جو ہے فخریہ بیان کرتے ہیں، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں سویا، وہ تیر مارا۔ 10 منٹ بھی اگر عبادت اس طریقے سے کہ اللہ راضی ہو گیا تو اس کی رات کامیاب ہے۔ اللہ کو رات کی مقدار مطلوب نہیں ہے، ہماری عاجزی، انکساری اور اخلاص مطلوب ہے۔ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اخلاص اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے، یہ محبوب۔ اب ہم ساری رات جاگ رہے ہیں، پان ڈبوں پہ، چبوتروں پہ، گلی گوچوں میں پھر کے اس کی جو ہے ہانک کے، جو یہ رات ہمارے لیے وبال جان ہے، ہمارے لیے خیر اور برکت نہیں ہے اس کے اندر، ہمارے لیے اس کے اندر نقصان کا ذریعہ ہے، گناہوں کا اضافے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں اللہ دینے پہ آئے ہیں اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی دربار لگا کے بیٹھے ہیرے موتی بانٹ رہا ہو، اس وقت کوئی کھیل کود میں لگا ہوا ہے اور دوسری طرف متوجہ ہے، تو دینے والا دے گا؟ بالکل نہیں دے گا، یہ تو ناقدرے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھ کر اپنے لیے دعا مانگے، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگیں۔ ہمارے بہت سے تھے کہ بڑے بزرگ جو آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے بڑے نہیں ہیں، آج خبروں میں سو رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ وہ ہمارے دنیا سے زیادہ خبر میں جانے کے بعد ہماری خدمت کے منتظر ہیں۔ کون سی خدمت؟ کہ کچھ پڑھ کے میرا بیٹا مجھے بخش دے گا۔ وہ آس لگائے بیٹھے ہیں۔ دنیا کے اندر گولی دواؤں کی اتنی ضرورت نہیں جتنے خبر میں جانے کے بعد ان کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے منتظر ہیں۔
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں پر انہوں نے کچھ پڑھ کر مرحومین کے لیے، قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دسترخوان جو ہے قبرستان میں آیا اور سارے قبروں سے مردے اٹھے اور اٹھ کر دوڑ کر اس دسترخوان کی طرف آئے، تو وہاں پر سے سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوا۔ ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی قبر سے نکلا اور وہیں پر بیٹھ گیا اور قبر کے اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لیتے اس دسترخوان سے جو دوسروں کو تقسیم ہو رہا؟ تو کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے جو روزانہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر بخش دیتا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو غرض چند دن کے بعد پھر ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے پھر اس قبرستان والوں کے لیے کچھ پڑھ کر دعا کی، تو وہی دیکھا کہ بڑا خوان آیا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ صاحب بھی جو اس مرتبہ نہیں لیے تھے وہ بھی لینے میں قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو میرے لیے ثواب آتا تھا وہ بند ہو گیا۔ غرض جب صبح میں اٹھے تو وہ وہاں پر گئے، تحقیق کی، پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ ان کا بیٹا تھا جو حافظ قرآن تھا، مٹھائی کی دکان پہ مٹھائی بیچتے بیچتے روزانہ باپ کے لیے قرآن بخشتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ جو ثواب پہنچ رہا تھا اس کا ذریعہ بند ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مرحومین کو ہمارے ثواب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں، دعا کرتے رہیں اور خود اپنی اولادوں کو ہم دیندار بنائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے وہ ہماری قبر کے اندر ٹھنڈک کا سامان بنے۔ دنیا کی چیزوں سے ہماری آخرت نہیں بن سکتی، دنیا تو ضرورت ہے، گزرنے کی جگہ ہے، بچے کو دین سکھائیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں قبر میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانا یہ جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج کی رات کو ہمارے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ سے مانگنے کی، اپنے درخواستوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اللہ ہمیں ہماری یہ رات بنائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اللہ رب العزت اس رات کو بنائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے بزرگ سردار بھائی کا جو حال ہی میں وصال ہوا، اور ایک ہمارے قریبی دوست تھے عبد الکریم صاحب، ان کا انتقال ہوا، بڑے ہنسمکھ مزاج بااخلاق انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے مرحومین تھے اللہ جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، پتہ نہیں ہمارا بھی کب وقت آ جائے ہم کو اپنے نامہ اعمال کو بنانے، سنوارنے اور ایسے کام کرنے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کرنے کی اللہ ہم سب کو کوشش فرمائے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔